اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار وقال اللہ تعالیٰ فی مقام الآخر فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں یا بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی، پس ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر بجا لاؤ اور دیکھو میری نافرمانی مت کرو۔ حاضرین معظم، قرآن مجید کی یہ چھوٹی چھوٹی دو آیات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، جن کا موضوع بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں ذکر الہی۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ دیکھو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت فسق کرنے والے ہیں، گناہ گار ہیں۔ یہ ذکر کا لفظ ہم بار بار سنتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی کے اندر تو خیر ہے ہی صحیح۔ 3 حروف تہجی پر مشتمل ہے، زال کاف رے ذکر۔ اس کا مطلب یاد کرنا بھی ہے اور یاد رکھنا بھی ہے، یعنی کسی چیز کو یاد کرنا اور کسی چیز کو یاد رکھنا۔ قرآن مجید کے اندر بھی بار بار اس کا تذکر آیا، جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور کیا ذکر کرتے ہیں؟ یہ بیٹھے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں، یہ کھڑے ہو کر بھی ذکر کرتے ہیں، اور یہ اپنے پہلوؤں کو پر، یعنی گویا کہ ہر وقت جس کیفیت کے اندر بھی ہو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غور و فکر کی دولت سے مالا مال کیا۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک روشن دماغ دیا ہو، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت والی آنکھیں بھی عطا کی ہوں، تو وہ جب اپنی زندگی پر، اپنے وجود پر اور اپنے ارد گرد غور کرتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ تو نے کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں، یعنی اس کے اس مشاہدے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کا اعتراف کرتا ہے، وہ سچائی کو تسلیم کرتا ہے۔
وہ جب اپنے وجود پر غور کرتا ہے تو وہ اس حقیقت پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے کہ یقیناً کوئی ایک ہستی موجود ہے کہ جس نے میرے وجود کو یہ تناسب اور یہ توانائی عطا کی۔ جب وہ اس کائنات کے اوپر غور کرتا ہے تو وہ عاجز آ جاتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو اتنی بڑی کائنات کو جو ہے چلا رہی ہے۔ جب وہ دنیا اور اس زندگی کے اوپر غور کرتا ہے تو اس کا یہ غور و فکر، اس کا یہ مشاہدہ اس کو اس نتیجے پر پہنچنے میں مدد دیتا ہے کہ زندگی کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے کہ اصل چلانے والا کون ہے۔ اور جب انسان اس نتیجے کو پہنچتا ہے تو اس نتیجے کا اگلا مرحلہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے۔ در حقیقت ذکر اسی حافظے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ شاید اس بات کو سمجھ سکیں کہ جو آدمی جس کی اپنی یادداشت نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے کہ گم کر بیٹھتا ہے، یہ جس کو آپ مجنون کہتے ہیں، جس کو آپ دیوانہ کہتے ہیں، وہ کون ہوتا ہے کہ جس کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا، جس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، جو کسی چیز کے اوپر ٹھہرتا نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ سودائی ہے، اس لیے کہ اس سے اس کی یادداشت اور اس سے اس کی جو ہے کہ وہ طاقت لے لی گئی ہے۔ انسان کی پوری شخصیت بنیادی طور پر حافظے سے بنتی، حافظہ حفاظت سے نکلا ہے کہ جو چیز بھی اس کے علم میں آئے، وہ آنکھوں کے ذریعے سے آئے یا اس کے کانوں کے ذریعے سے آئے، وہ چیز اس کی گرفت کے اندر آ جائے، وہ اس کی حقیقت کو پا جائے، ہم کہتے ہیں کہ اس کا حافظہ مضبوط ہے۔ ورنہ اگر کوئی چیز آپ کے دماغ میں آئے اور دوسری طرف سے نکل جائے تو آپ کہیں گے اس نے تو کوئی چیز یاد ہی نہیں کی۔ اس لیے اس فرد کو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ اس کو بتاتے ہیں، ویسے بھی ہمارا یہ معمول ہے، اور وہ آپ کی بات کو پکڑ لیتا ہے، تھام لیتا ہے، اس کے اوپر رک جاتا ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ سمجھدار آدمی۔ ورنہ آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ کیا تمہاری عقل نہیں ہے کہ تم میری باتوں پر توجہ نہیں دیتے؟ اس لیے کہا گیا کہ زندہ وہ نہیں ہے جو سانس لیتا ہے، یہ جو دیوانے یا مجنون یا سودائی ہوتے ہیں تو یہ بھی تو زندہ ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ ان کو کیا شمار کرتے ہیں؟ اس لیے وہ سانس لیتے ہیں، ان کا حافظہ نہیں ہوتا، ان کا ضبط نہیں ہوتا، وہ کسی چیز کو جو ہے کہ اپنی گرفت کے اندر نہیں لے کے آتے، اس لیے آپ کہتے ہیں یہ سودائی ہیں، یہ مجنون ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، وہ کچھ بھی کرتے رہے، وہ برہنہ ہو کر پھریں تو لوگوں کو کوئی اس پر تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ لوگ ان کو جانتے ہیں۔ وہ مٹی کو بھی کھانا شروع کر دیں تو کوئی تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا نہ ضبط ہے، نہ ان کا حافظہ ہے، نہ ان کو جو عقل اور شعور ہے۔ اس لیے زندگی کس چیز کا نام ہے؟ اسی جو ہے کہ حافظے کا نام ہے۔ پھر ایک اور بھی چیز بھی دیکھیے کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک فوکس ہوتا ہے، ایک مرکز ہوتا ہے۔ آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں نا، ہماری زندگی کا ایک مرکز ہے، کامیابی، خاندان، شوق، علم۔ یہ فوکس جو ہے یہ اس کی زندگی کا نیوکلیس ہوتا ہے کہ جس کے گرد اس کی پوری زندگی گھومتی ہے۔ اولاد، کسی کے لیے فوکس اولاد ہے، اس کی پوری زندگی کی جو ہے نا کہ اصل تگ و تاز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری اولاد جو ہے اس کی صحیح پرورش ہو جائے۔ وہ غیر معمولی محنت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو غایت درجے اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، تو گویا وہ جو ہے کہ اس کی زندگی کا فوکس اولاد ہے۔ ایک آدمی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں کامیاب انسان کہلاؤں، میرا روب اور دبدبہ لوگوں کے اوپر ہو جائے کہ یہ کامیاب انسان ہے۔ آپ یہ دیکھیں وہ محنت کرتا ہے جان توڑ کر، اور وہ لوگوں سے منوا لیتا ہے کہ کامیاب انسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہاں بڑی کامیابی حاصل، وہ کوئی بھی کامیابی ہو، وہ کسی جاہ اور مرتبے میں کہیں پہنچ جائے، وہ کسی مال اور دولت میں آگے نکل جائے، اسے کسی جگہ کی سرداری یا منصب یا اس کو جو ہے کہ کوئی چیز حاصل ہو جائے، تو یہ کامیابی اس کی زندگی کا جو ہے کہ فوکس ہوتا ہے، تو زندگی اس کے گرد گھومتی ہے۔ اس کو پرکار، آپ نے پرکار دیکھی ہوگی نا، اب تو خیر شاید کم استعمال ہوتی ہے، کہ اس کی جو نوکدار سوئی ہوتی ہے وہ ایک جگہ ہوتی ہے، اور اس کا جو دوسرا جو ہے کہ ایک وہ سٹینڈ ہوتا ہے وہ پھر گھومتا ہے، اور اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ پرکار
اور وہ یعنی وہ مرکزی نشان جہاں وہ پرکار کی سوئی ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے کہ پورا گھوم سکتا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا جہاں تک وہ اس کو اجازت دیتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ انسان کا بھی۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت شعر ہے اسی پرکار کے متعلق، وہ کہتے ہیں کہ نقطہ پرکار حق مرد خدا کا یقین، کہ جو مرد خدا کا جو یقین ہے نا، اللہ کی ذات کے اوپر جو یقین ہے وہ جو ہے کہ وہ پرکار ہے، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و گمان، اور جتنا بھی عالم ہے یہ وہم ہے، یہ جادو ہے، یہ گمان ہے۔ اصل کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے اوپر یقین جو ہے کہ یہ ہے نقطہ پرکار حق مرد خدا کا یقین۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ نے جو تصور دیا ہے، چاہے وہ فرد کا تصور ہے، چاہے زندگی کا تصور ہے، چاہے وہ کامیابی اور ناکامی کا تصور ہے، وہ کتنا زیادہ جو ہے جب انسان اس کو جان لے گا، اس کو مان لے گا، ان کو پہچان لے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے یہ جو پہلا خیال اس کے ذہن میں آتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، کیا ہی شاندار جو ہے کہ تخلیق ہے جو اللہ نے بنائی ہے، کیا وہ آسمان کی جو ہے کہ وسعت اس کو جو ہے کہ اس کے خالق کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ وہ کسی غذا اور کسی لقمے اور کسی لذت کو اپنے معدے کے اندر لے کے جاتا ہے تو اس کو بے اختیار یاد آتا ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے اس نوالے کے اندر جو ہے کہ وہ ذائقہ پیدا کر، وہ موسم سے لطف اندوز ہوتا ہے، وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، وہ پانی کے گھوٹ سے اپنی وجود کو سیراب کرتا ہے، تو محض اس کے لیے وہ ایک میکانکی عمل ہوتا ہے کہ بس میں نے کھانا کھا لیا، یا مجھے نیند آ گئی، یا میں نے غسل کر لیا، یا جو ہے کہ ایک دم اس کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے، اور وہ کیا خیال ہے کہ یہ کس نے دیا، یہ کہاں سے آیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے ذکر کی اصل کیا ہے؟ رب کو جاننا، رب کو پہچاننا، رب کو ماننا، رب سے جڑ جانا، اور پھر اسی کا ہو کر رہنا۔ یہ ہے ذکر کی بنیاد، کہ ہر چیز جو ہے کہ اس کو اس حق سے، اس نقطہ پرکار حق سے اس کو جوڑے، یہ ذکر کی بنیاد ہے۔ اگر یہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کبھی بھی اس سبق کو نہیں بھولے گا کہ جو سبق اللہ تعالیٰ نے اس سے عالم ارواح میں اس کو پڑھایا تھا، اور جب اسے پوچھا تھا کہ تمہارا جو ہے کہ رب کون ہے، تمہیں کس نے تخلیق کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ قالوا بلا، یا اللہ تو ہی تو ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس سے پہلے بھی آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا، اور ہم نے اس کے اندر عزم اور اس کے اندر حوصلہ نہیں پایا۔ یہ وہی چیز ہے کہ ہم نے اس سے ایک عہد لیا تھا، اس کی جب روح کو جو ہے ہم وجود کے اندر لے، تو ہم نے ان کو اکٹھا کر کے پوچھا تھا، تو اس نے اس وقت تو اعتراف کیا، لیکن جب ہم نے اس کو زمین پہ بھیج دیا تو وہ اس عہد کو بھول گیا، اور ہم نے اس آدم کے اندر اس جو ہے کہ عزم اور اس جو ہے کہ اس چیز کو کمزور پایا۔ انسان کے دو مسائل ہیں، ایک غفلت اور ایک ارادے کی کمزوری، اور ان دونوں کا علاج قرآن کیا بتاتا ہے؟ قرآن یہ کہتے ہیں ان دونوں کا علاج کیا ہے؟ ذکر اور استغفار۔ غفلت، انسان بھول جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہے، یعنی کچھ اس کو بتا دیا جاتا ہے، کچھ اس کے مشاہدے میں آ جاتا ہے، کچھ جو ہے کہ زندگی سبق سکھاتی ہے تو پتہ تو ہے اس کو، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے کہ یاد رکھنا، یاد کرنا، جس کو ہم ذکر کہتے ہیں، اور ارادے کی کمزوری، ٹھوکر کھا جاتا ہے، ادارہ کمزور ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، وہ اپنا حساب کتاب کرتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ ذکر اور اس کا استغفار۔ اس لیے یاد دہانی، تذکیر، ابلاغ، یہ کیا ہے؟ ہم کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ ہر ہفتے ہمیں بتایا جاتا ہے، پھر دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ابھی نماز پڑھ کے آئے ہیں، پھر نماز پڑھیں گے، آج مغرب کی پڑھی ہے، کل پھر مغرب کی پڑھیں گے، تو گویا ہر تھوڑی دیر بعد ہمیں یہ یاد کرایا جاتا ہے، اور ذرا پورا آپ یہ دیکھیں پورا نظام جو ہے وہ ذکر کے پر مشتمل ہے، ذکر پہ مشتمل۔ اس لیے یاد دہانی اور ابلاغ، بار بار ایک دوسرے کو بتاؤ، اس کو بتاؤ،
یاد کرو، حتیٰ کہ اپنے دوست بھی وہ بناؤ کہ جو تمہیں بتائیں کہ اللہ کون ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو مطمئن کر لو جو صبح و شام اللہ کی رضا کے طلبگار بن کے پکارتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ تمہارے دوست بھی وہ ہوں کہ جو تمہیں ذکر کی طرف متوجہ کریں، وہ تمہارے دوست، وہ نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت پیروی کرو ان لوگوں کی جن کے دل کو ہم نے اپنی ذکر سے غافل کر دیا۔ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یار نہیں ہو سکتے، تمہارے فرینڈز نہیں ہو سکتے کہ تمہارا بہترین دوست کون ہے؟ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ یہ نا ایک حدیث کا مفہوم ہے، تیرا دوست وہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کا علم تیرے علم کے اندر جو ہے کہ اضافہ کر دے۔ یہاں یہی بات کی جا رہی، اس لیے ذکر جو ہے وہ بنیادی۔ کسی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب یاد کرتا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، تم کیسے اس پائے کے ہو گئے کہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کب یاد کرتا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، یعنی جب آپ یا جب میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں یاد کرتا ہوں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو یاد کرے، آپ اللہ کو یاد کرنا شروع کرو، اللہ کا ذکر کرنا شروع کرو، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد رکھیں، اس کو جانیں، اس کو پہچانیں، اس سے جڑ جائیں، اور اپنے آپ کو بار بار یہ احساس دلائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ ذکر کی بے شمار صورتیں، انفرادی ذکر بھی، ابھی آپ اجتماعی ذکر کر کے آئے ہیں جس کو نماز کہتے ہیں، اجتماعی ذکر، سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر ہی بہت بڑا ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو، یعنی باجماعت نماز کو، لذکری، تاکہ تم میرا ذکر کر سکو۔ تو گویا نماز بھی ذکر کی ایک صورت ہے، انفرادی ذکر ہے اور اجتماعی ذکر ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ جنت کے میوے توڑنے کا نام بھی ہے، ذکر کرنا۔ جو ذکر کرتا ہے گویا وہ جنت کے میوے جو ہے کہ اس کو توڑتا ہے۔ اور کہا یہ بھی گیا حدیث کے اندر کہ کچھ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور اس کام کے لیے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ کو ذکر کرتے ہیں۔ بلکہ بڑی خوبصورت اس میں تشبیہ دی گئی ہے کہ جب ایک فرشتہ ذکر کرنے والوں کو تلاش کر لیتا ہے، پا لیتا ہے، تو وہ باقیوں کو آواز دیتا ہے کہ ادھر آؤ، مجھے مل گیا وہ جس کو تم تلاش کر رہے تھے۔ یعنی کتنی خوبصورت بات، یعنی فرشتہ پکارتا ہے، وہ کہتا ہو جی، وہ جس طرح آپ کوئی چیز تلاش کرتے ہیں نا، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے اس ہال کے اندر، تو 8 10 15 لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جس کو وہ چیز مل جاتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے، وہ اونچی آواز میں کہتا ہے وہ گھڑی مجھے مل گئی ہے۔ سب لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ لو جی وہ گھڑی جو گم ہوئی تھی وہ مل گئی ہے۔ بالکل اسی طرح سوچئے، ایک فرشتے کو وہ ذکر کرنے والا فرد، ذکر کرنے والا گروہ یا وہ جماعت مل جاتی ہے، وہ پکار لگاتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ الفاظ ہیں حلموا الی حاجتکم، ادھر آؤ، دوڑ کے آؤ بھئی، وہ جو حاجت، جو تمہاری حاجت تھی، وہ جو اللہ نے تمہیں معمور کیا تھا ذکر کرنے والوں کی تلاش کے اندر جو ہے کہ وہ ہمیں مل گیا ہے۔ تو ذکر کا بڑا وسیع مفہوم ہے، یہ صرف انگلیوں پہ پڑھنے تک محدود نہیں ہے، یہ صرف ہونٹ اور زبان ہلانے تک محدود نہیں ہے، ذکر کا بہت بڑا مفہوم ہے۔ جمع ہو کر قرآن پڑھنا اور تلاوت کرنا، یہ بھی ذکر، ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ ذکر کی مجلس۔ دین کا علم حاصل کرنا، دین میں غور و فکر کرنا، یہ بھی ذکر ہے۔ دعوت کا کام کرنا، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو، اس کی مرضی کو سر بلند کرنا، یہ بھی ذکر ہے۔ یہ سب ذکر کے حلقے ہیں۔ ذکر کا حلقہ وہ نہیں ہے کہ جو مسجد کے کسی کونے کے اندر یا کسی دالان یا کسی صحن کے اندر بیٹھ کر ذکر کرے تو ہم کہیں گے یہ حلقہ ذکر ہے، جس طرح ایک معروف جو ہے کہ ہم نے بنا لی ہے کہ یہ ذکر کا حلقہ ہے، حدیث میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ لیکن یہ سب ذکر ہے، اس لیے کہ آپ جب دین کے نظام کے اوپر غور کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس نے زندگی کا کوئی پہلو جو ہے، کوئی پہلو ذکر سے خالی نہیں رہنے دیا۔ اٹھتے بیٹھ، دیکھیں قیامم و قعودم والا جنوبہم، خوشی کے اندر بھی اور غمی کے اندر بھی، سوتے ہوئے اور جاگتے ہوئے بھی، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی، کچھ دیتے ہوئے کچھ لیتے ہوئے، محتاج ہیں تو ذکر ہے اور اگر غنی ہیں تو ذکر ہے۔
اگر غالب آ گئے تو ذکر ہے، اگر مغلوب ہے تو ذکر ہے۔ تو اس کی پوری ایک وسیع اس کی مثالیں جو ہے کہ موجود ہیں، اس لیے ذکر جو ہے پوری زندگی کے اندر پھیلا ہوا۔ معروف معنوں میں آپ نے سنتے نا اذکار مسنونہ، اس کے اوپر کتابیں ہیں، کتابچے ہیں، لیکچر ہیں، کچھ باقاعدہ اہل علم نے مرتب کر دیا ہے، چھوٹے بڑے، اس کے اندر کچھ لوگوں نے قرآن مجید سے جو ہے کہ وہ آیتیں نکال دی ہیں کہ جس میں جو ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے ربنا یا اللہم، قرآن مجید کی یہ آیتیں، وہ درجنوں کی تعداد کے اندر انہوں نے علیحدہ کر دی ہیں کہ یہ تو باقاعدہ قرآن بھی ہے، اس کو پڑھو گے تو قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ہے اور یہ دعائیں بھی ہیں، اس میں حاجتیں بھی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا۔ تو اس طرح کی بے شمار آیتیں موجود، لوگوں نے اس کو مرتب کر دیا، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر بیان کر دی، اور ہر مرحلے کے لیے دعا، اوپر چڑھتے ہوئے جو ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر، نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ۔ تو ذرا یہ اس کے کلمات ہیں، یعنی احادیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے، لکھا گیا ہے کہ یہ خاص مثال کے طور پر کلمات ذکر کہا گیا، یہ 7 کلمات ذکر ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وہ استغفار اس کے اندر ہے، تحلیل اس کے اندر ہے، تمجید اس کے اندر ہے، یعنی چھوٹے 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 جو ہے کہ یہ 5-7 جو ہے کہ یہ ذکر ہے کہ جس کی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے جو ہیں جو زبان کے اوپر بہت ہی ہلکے ہیں لیکن جو ہے کہ آخرت کی میزان کے اندر بہت ہی بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول نے اپنی زوجہ کو یہ بتایا کہ بس آپ اس کا اہتمام، ایک وہ جو کلمات سبحان اللہ و بحمدہ و عدد خلقہ و عدد نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، کہ یہ ایک جملہ ہے، آپ نے کہا یہ جو تم صبح سے اب تک بیٹھی ہوئی ہو یہ ایک پڑھ لو تو یہ تو اس میں زمین و آسمان اس کے اندر بھر جاتے ہیں، اس کلمے میں اتنی برکت ہے۔ پھر دعائیں چھوٹی چھوٹی جو سکھائی گئی ہیں، اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے، سوتے اور جاگتے ہوئے، جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھتا ہے، اس کی نیند پوری کی پوری جو ہے وہ باعث اجر اور باعث ثواب بن جاتی ہے۔ تو گویا یہ ذکر ہے، یہ ایک تو وہ ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، چھوٹے چھوٹے کو، بہت بڑے نہیں، ایک ایک جملہ آپ اپنا معمول بنا لیجئے کہ روزانہ صبح و شام کے اذکار میں اس کا معمول کہ مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد یا دن کے شروع میں یا اس دن کے اختتام کے اوپر آپ اس کا اہتمام کر لیجئے۔ ذکر یہ بھی ہے، نماز کو ذکر کہا گیا ہے، ذکر کی بہت کامل اور اکمل شکل ہے، کہا گیا کہ ان المصلی یناجی ربہ، کہ بے شک نماز پڑھنے والا تو وہ ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، محبت سے باتیں کرتا ہے۔ تو گویا آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنے رب کے ساتھ جو ہے کہ سرگوشی کرتے ہیں، اور اس الفاظ کو یعنی آپ جب غور سے پڑھتے ہیں تو آپ تو گویا یہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس طرح سورہ فاتحہ کے متعلقہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اللہ کہتا ہے میں جواب دیتا ہوں، ایک ایک جملے کا بندہ یہ کہتا ہے اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں۔ موت خود ایک ذکر ہے، موت کو ذکر کہا گیا ہے، المرشد الساکت فہو الموت، کہ ایک گونگا اور ایک خاموش تمہارا مرشد ہے۔ مرشد کا مطلب ہے رشد دینے والا، ہدایت دینے والا۔ ایک مرشد بولنے والا ہے وہ قرآن ہے، المرشد الناطق فہو القرآن، وہ قرآن ہے، المرشد الساکت، اور ایک خاموش تمہیں ہدایت دینے والا ہے، اس کا نام موت ہے۔ یہ ایک ذکر ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا ذکر ہے کہ انسان کا پورا دل جو ہے وہ مصفہ ہو جاتا ہے جب انسان کسی موت سے گزرتا ہے، جب مشاہدہ کرتا ہے کسی کے مرنے کا، جب قبرستان میں جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، کسی میت کو اتارتا ہے، اپنے ہاتھوں میں مٹی لے کر اس کو سپرد کرتا ہے، تو انسان کو پتہ لگتا ہے کہ زندگی کیا ہے۔ پھر کہا گیا تلاوت قرآن پاک یہ اذکار کا مجموعہ ہے، اور قرآن مجید میں ایک نہیں کئی آیتیں ہیں جس میں کہا گیا کہ اگر تم یہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو یہ تو تمہارے دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا۔ کہا گیا کہ مومنین تو وہ ہیں کہ جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جو ہے کہ جب اللہ کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر یہ آیا
کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو ان رسول پر اترا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ اس کو سمجھ کر ان کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے اور ہمارا نام گواہی دینے والے میں لکھ لیں۔ یعنی جب قرآن اتنا بڑا ذکر ہے کہ جو انسان سمجھ کر پڑھے تو کتنا زیادہ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہی قرآن اس کے متعلق کہا گیا اگر پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ اس کی ہیبت سے ٹوٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ اتنا بڑا کلام ہے تو یہ ذکر ہے۔ اسی طرح ذکر اللہ کی ایک شکل انفاق بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر لیں۔ تو گویا جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو گویا تم اللہ کا ذکر کرو گے۔ اللہ کا ذکر صرف وہ نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی جو ہے کہ اس لیے کہ مال جو ہے انسان کو سب سے زیادہ غفلت کا سبب بنتا ہے۔ انسان کا دل بار بار اس مال یا جہاں سے مال ملتا ہے، جہاں سے مال بڑھتا ہے اور جہاں مال پڑا ہوا ہوتا ہے انسان کا دل اس کی طرف بھاگتا ہے۔ تو جب تم اس کو خرچ کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم اللہ کے راستے میں دو گے تو پھر تمہاری توجہ اللہ کے پاس ہو جائے گی۔ تو گویا یہ ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے ذکر۔ اور پوری زندگی پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو جاتی ہے۔ وہ صبح و شام اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے کہ اپنے آپ کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ اور ذکر کر، اور یہ وہ ذکر کہ جو ایک خاص مرحلے پر نہیں ہوتا کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو ذکر کر رہا ہوتا ہے، یا جب وہ روزے کی حالت میں تو ذکر کر رہا ہوتا ہے، یا وہ کسی ذکر کے حلقے میں ہوتا ہے ذکر کر رہا ہوتا ہے، بلکہ پوری زندگی جو ہے اگر وہ رزق حلال ہوتا ہے اور کھا رہا ہوتا ہے، کھلا رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی ذکر ہی ہے، یہ بھی ذکر ہی ہے، اس لیے کہ وہ بالکل اپنے رزق کو طیب اور حلال اور پاکیزہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی ذکر، یہ ذکر سے باہر کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اس آیہ مبارکہ کے اندر جو بات کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ مومن کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے میں، اس لیے کہ وہ کس چیز سے حرام سے کیوں بچتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو منع کیا، وہ صبر کرتا ہے، تو یہ بھی ذکر ہے۔ جب وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ مجھے کوئی چیز نہیں ملی یا مجھے کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو وہ کہتا ہے تو میری تو کوئی چیز ہے نہیں، اللہ نے مجھے دی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لے لی ہے، تو میں صبر کرتا ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔